بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اس کی گلی میں، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے حیرانگی سے پان فروش کی طرف دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، یعنی یہی شخص دروازے میں کھڑی عورت کا شوہر تھا۔ میرے ذہن میں کئی شبے سر ابھارنے لگے۔ میں نے لڑکے سے کچھ اور باتیں پوچھیں جن سے پتہ چلا کہ چپڑاسی کا نام نذیر محمد ہے۔ یہ انکم ٹیکس کے دفتر میں کام کرتا ہے، کافی ہوشیار آدمی ہے۔ ایک بیوی پہلے مار چکا ہے، اس میں سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ مکان بھی 3-4 ماہ پہلے مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس جگہ ایک کمرے کے خستہ گھر میں رہتا تھا۔ لڑکے نے بتایا کہ یہ شخص طبیعت کا بڑا غصیلا ہے، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، بیوی پر بھی سختی کرتا ہے۔ اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں کہ بیوی پر اس کا بڑا رعب ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ عورت اس شخص کے ساتھ کیسے نباہ کر رہی ہے۔ میں نے پان فروش کا طویل بیان غور سے سنا۔ صورتحال کچھ الجھی ہوئی تھی۔ ایک حسین و جمیل لڑکی ایک پکی عمر کے چپڑاسی کی بیوی تھی اور وہ اس پر سختی بھی کرتا تھا۔ پان فروش سے پتہ چلا کہ نذیر بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ساس کبھی کبھی یہاں آتی ہے۔ ایک دفعہ نذیر نے اپنی ساس کو بھی مارا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا چیز اسے اٹھا کر ماری تھی کہ بیچاری کا ماتھا پھٹ گیا تھا۔ بعد میں گلی کے کمپاؤنڈر سے ہمسائے کے لڑکے نے اس کی پٹی کروائی تھی۔ پان فروش نے بتایا کہ یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اتنے میں ایک شخص ہماری جیپ کے قریب آیا اور بھاری بھرکم آواز میں السلام علیکم کہہ کر ہاتھ میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے مصافحہ کیا۔ تھوڑی سی کوشش سے میں اسے پہچان گیا۔ یہ گنپت لال اچاریہ تھا تو ہندو، لیکن بڑا خوش اخلاق شخص تھا۔ 1-2 بار میں نے اخبار میں بھی تصویر دیکھی تھی۔ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن میں اسے سماجی کاموں کے حوالے سے جانتا تھا۔ 1-2 بار کسی کی ضمانت کے سلسلے میں تھانے بھی آیا تھا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب، یہ تو بڑی زیادتی ہے، آپ اس علاقے میں آئیں اور ہم آپ کے درشنوں سے محروم رہیں۔ چلیے میرے ساتھ میرے گھر۔ اس نے اپنی کار آگے بھجوا دی اور خود ہمارے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر میں انکار نہ کر سکا۔ یوں بھی مجھے چپڑاسی اور اس کی بیوی کے بارے میں معلومات درکار تھیں، اور گنپت لال سے زیادہ معلومات کوئی دوسرا نہیں دے سکتا تھا۔ چند فرلانگ دور اس کی کوٹھی تھی۔ ہمیں لے کر وہ ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس وقت بہت جلدی ہے، میں صرف اس علاقے کے ایک گھر کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے چپڑاسی نذیر محمد کا نام لیا تو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بولا، خان صاحب، نذیر محمد کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ انکم ٹیکس میں چپڑاسی ہے، میرا خیال ہے اس نے کہیں لمبا ہاتھ مارا ہے۔ بہرحال ان محکموں میں یہ سب کچھ تو چلتا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی اور بات جو اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو؟ گنپت لال بولا، خان صاحب، بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کی اور جوان بھی۔ پتہ نہیں کیا چکر چلایا ہے بدماش نے۔ میں نے کہا، گنپت جی، میں بھی اس لڑکی کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں، میرا خیال تھا آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ گنپت لال گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر انگلی اٹھا کر بولا، میرا خیال ہے خان صاحب، اس بارے میں لڑکی کی ماں آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتی ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک دوسرے محلے میں رہتی ہے۔ میرا ایک نوکر اس کے بارے میں جانتا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس عورت کو یہیں بلا لیتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہی مناسب رہے گا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی گنپت لال اپنے کسی ملازم کو آوازیں دینے لگا۔ ملازم آیا تو گنپت لال نے اسے کچھ ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد گنپت لال کا ملازم ایک فربا اندام عورت کو لیے اندر داخل ہوا۔ عورت کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ لباس اوسط درجے کا تھا۔ پان فروش کے بیان کے عین مطابق اس کے ماتھے پر زخم کا 2-3 ہفتے پرانا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ عورت بے حد خوف زدہ تھی۔
میں نے اسے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں صرف اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے اس سے اس کی بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ عورت نے بتایا کہ نذیر کو اس نے اپنی مرضی سے داماد بنایا ہے، اس سلسلے میں اس پر یا اس کی بیٹی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اس نے کہا تھانے دار صاحب، اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، بیٹیوں کی عمر ڈھلتے دیر نہیں لگتی، ایک بار وقت ہاتھ سے نکل جائے تو ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ میں اکیلی جان بیٹی کی کہاں تک حفاظت کرتی، بس جیسا اس کے مقدر میں تھا مل گیا، اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے۔ عورت دانائی کی باتیں کر رہی تھی لیکن یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے لڑکی نہ صرف جوان اور خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی اور برسرے روزگار بھی تھی۔ ایک رنڈوے چپڑاسی سے اس کا بیاہ جانا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ پھر میرا دھیان ولایت علی کی طرف چلا گیا۔ ممکن تھا لڑکی کی بدنامی ہو چکی ہو اور مزید بدنامی کے خوف سے ماں نے اسے چپڑاسی نذیر کے کھونٹے سے باندھ دیا۔ میں نے کہا اماں، دراصل کل رات تھانے سے ایک مجرم بھاگا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں، اس کا نام ولایت علی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ماضی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ عورت کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، کھنکار کر بولی تھانے دار صاحب، اس لڑکے نے بھی ہم ماں بیٹیوں کو بڑا دکھ دیا ہے، نہ جانے وہ کہاں سے میری معصوم زلیخا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے وہ اب بھی تمہاری بیٹی کے پیچھے ہے؟ اسے اکثر چپڑاسی نذیر کے گھر کے سامنے دیکھا جاتا تھا، مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ وہ اب بھی ملتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا۔ عورت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں تھانے دار صاحب، میری بیٹی بد کردار نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، کسی نے اس پر الزام دھرا ہے، وہ تو اپنی میاں کے ساتھ بہت خوش ہے، اور تم بھی اپنے داماد سے خوش ہو؟ بالکل جی بالکل۔ عورت کے ماتھے کا نشان اس کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ کوئی 12 بجے میں گنپت لال کے ہاں سے واپس تھانے روانہ ہوا۔ عورت سے ولایت علی کے بارے کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ بہرحال اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں اس نے جو صفائی پیش کی تھی اسے میرے ذہن نے قبول نہیں کیا۔ معاملہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ گنپت لال نے اس سلسلے میں مجھے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ میں تھانے پہنچا تو فضا کچھ خراب دکھائی دے رہی تھی، سارے عملے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ تھوڑی دیر پہلے ایس ایس پی صاحب خود تھانے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ ڈی ایس پی صاحب پر بہت برہم تھے۔ اب ڈی ایس پی صاحب اپنے کمرے میں مجھ پر برہم ہونے کے لیے بے چین تھے۔ میں خود کو اس مصیبت کے لیے تیار کرتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے قراری سے کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ انسپیکٹر بلراج منہ پھلائے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں نے سلوٹ کیا۔ عطا صاحب نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھورا، پھر جیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے کیا رپورٹ ہے نواز؟ جناب میں صبح کا تفتیش پر نکلا ہوا ہوں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت نہیں، مجرم چاہیے مجرم۔ وہ میز پر چھڑی مار کر چلائے۔ تمہیں پتا ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ پتا ہے تمہیں کچھ؟ نہیں سر، میں نے کہا۔ وہ ایک قدم چل کر آگے آئے۔ ابھی صرف آدھ گھنٹے پہلے تھانے کے سامنے 2000 آدمی کھڑا تھا، وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ پتا ہے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا سر؟ میرے منہ سے نکلا۔ وہ کہہ رہے تھے پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے بے گناہ شہری کی لاش دو، ان اہلکاروں کو ہمارے حوالے کرو جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہم اس تھانے کو آگ لگا دیں گے۔ بولو اب کہاں ہے وہ حوالاتی؟ میں سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ معاملہ یہ رنگ اختیار کر لے گا اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا ملزم کے فرار کو اس کی موت سمجھا جا رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کل تھانے کی چھت پر نظر آنے والا ملزم پولیس تشدد سے مر گیا ہے اور اس کی لاش کو غائب کر کے اس کے فرار کی کہانی گھڑی گئی ہے۔ صورتحال نہایت تشویشناک تھی۔ بلراج بولا یہ سارا تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے نواز خان۔ اگر خاموش رہو۔ میں ڈی ایس پی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا۔ یہ میری نرمی کا نہیں، تمہاری سختی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اسے جانوروں کی طرح مارا، تم نے اس سے پیسے وصول کیے، تمہارے ماتحت نے اس کی ماں اور بہن کو تنگ کیا۔ وہ میری وجہ سے خودکشی کرنے چھت پر نہیں گیا تھا، میں نے اسے صرف پکڑا تھا، اور اگر نہ پکڑتا تو تمہاری پتلون پر اس وقت یہ پیٹی نہیں ہوتی۔ میرا غصہ دیکھ کر بلراج چپ ہو گیا۔ ڈی ایس پی عطا قدرے نرمی سے بولے یہ وقت ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا نہیں، کچھ کرنے کا ہے۔ صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے اس وقت ٹھیک 12:30 بجے ہیں۔
ہمارے پاس کل 22 گھنٹے ہیں، لیکن 10:30 بجے سے پہلے پہلے ملزم اس تھانے میں پہنچنا چاہیے۔ یہ اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ زمین کے 7 پردوں میں بھی ہے تو اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جس مدد کی ضرورت ہو مل سکتی ہے۔ ایس ایس پی صاحب سے میرا مستقل رابطہ قائم ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کل 10:30 بجے تک ملزم برآمد نہ ہونے سے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ڈی ایس پی صاحب کسی اعلیٰ افسر کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو اے ایس آئی نے مفرور ولایت علی کے 4 دوستوں کو زمین پر بٹھا رکھا تھا۔ ان میں وہ پان فروش بھی شامل تھا جس سے کل میں نے بات کی تھی۔ باقی تینوں کی عمریں بھی 20-22 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے ایک قالینوں کا کام کرتا تھا جبکہ 2 موٹر مکینک تھے۔ ان سے میں نے 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی۔ وہ ولایت کے بارے کچھ نہ بتا سکے۔ ان چاروں سے ولایت اور زلیخا کے چکر کے بارے جو کچھ پتا چلا اس کا لب لباب یہ تھا۔ ولایت ایک سکول کے سامنے اپنی کلفی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ چھٹی کے وقت زلیخا جو اس سکول میں پڑھاتی تھی برقع پہنے باہر نکلی اور گیٹ پر کھڑے ایک تانگے میں بیٹھ گئی۔ کوچوان کچھ دوسرے بچوں کو لینے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکا اور بھاگ نکلا۔ زلیخا کی چیخیں سن کر ولایت نے تانگے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کوئی آدھ فرلانگ بھاگ کر وہ سر پٹ دوڑتے تانگے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ایک چھوٹی سی پلی سے ٹکرایا اور تانگے سمیت نہر میں جا گرا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ زلیخا ڈوبنے لگی لیکن ولایت نے یہاں بھی ہمت سے کام لیا اور اسے کھینچتا ہوا نہر سے باہر لے آیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال رہا اور زلیخا اسے باقاعدگی سے دیکھنے آتی رہی۔ بس یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے دوست اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ اس پیار کا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ دن رات زلیخا کا دم بھرتا تھا۔ اکثر کہا کرتا تھا اگر وہ نہ ملی تو خودکشی کر لے گا، لیکن 5-6 مہینے پہلے لڑکی نے اچانک شادی رچا لی۔ اس وقت سے وہ نیم پاگل بنا پھرتا تھا۔ بس کبھی کبھار نشے کی لت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کر لیتا تھا۔ ان 4 لڑکوں سے اپنی پوچھ گچھ کے دوران میں نے کئی اہم نکتے دریافت کیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس روز ولایت پر چوری کا الزام لگا اس روز ایک کوٹھی کا ملازم خود ولایت کو لے کر گیا تھا۔ اس شخص کے مالک نے اس کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کرائی، جبکہ اپنے بیان میں مدعی یعنی سیٹھ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ملزم خود اس کے دروازے پر آیا اور کام طلب کیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم صبح 9 بجے کے قریب آیا، جبکہ پان فروش اور ایک دوسرے لڑکے نے فردن بیان دیا تھا کہ 9:30 بجے تک ولایت ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی قابل غور تھی کہ 8-9 ہزار روپیہ چوری کرنے کے بعد بھی ملزم نے کہیں روپوش ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شام 7 بجے چوری کا علم ہوا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد 8 بجے اسے چائے خانے سے پکڑ لیا گیا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چوری کا کیس اگر جھوٹا بھی تھا تو اس سے ملزم کی برآمدگی میں کیا مدد مل سکتی تھی؟ وقت بہت کم تھا۔ ایس ایس پی صاحب کو دیے ہوئے 22 گھنٹوں میں سے بھی 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر سیٹھ عزیز اور چپڑاسی نذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ زیر تفتیش افراد کو سب انسپیکٹر کے سپرد کر کے میں بلراج کے کمرے میں آیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگتا تھا وہ میز پر بیٹھے بیٹھے یہ کیس حل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بلراج، میرا خیال ہے ہم دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک موٹی سی گالی ذہن کو اور ایک تجویز کو دی، پھر ایک گالی اپنے آپ کو نکال کر ٹوپی سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز خان، تیرا میرا راستہ نہیں مل سکتا، تو اپنے راستے جا، مجھے اپنے راستے جانے دے۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ پھر میں نے اسے کبھی زندہ نہیں دیکھا۔ میں کوئی 2:15 بجے تھانے سے نکلا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے تھانے کی تقریباً نصف نفری کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر ولایت کی تلاش میں لگا دیا۔ اس سلسلے میں 2-3 نزدیکی تھانوں سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ میرا رخ اب سیٹھ عزیز کی دکان کی طرف تھا۔ سیٹھ ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ وہ دراصل ترازو، کنڈے اور اس قسم کی دوسری چیزیں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جس وقت میں دکان پر پہنچا ارد گرد کے 2-3 دکاندار اس کے پاس بیٹھے تھے۔
سیٹھ کے متعلق ایک مخبر کی زبانی پتہ چلا کہ وہ کچھ رنگین مزاج بھی ہے۔ اس نے دفتری کام کے لیے ایک نخیز اور خوبصورت لڑکی ملازم رکھی ہوئی ہے۔ مخبر کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی اس کی رکھیل ہے۔ بہرحال میں سیٹھ سے ملا۔ وہ مجھے کچھ مغرور اور اکھڑا اکھڑا نظر آیا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے وہی باتیں کی جو اپنے بیان میں کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے اس کے بیان کی صحت جانچی اور اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اٹھتے وقت سیٹھ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر اور دکان کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیٹھ سے ملنے کے بعد میں نے نہایت رازداری سے ایک سادہ لباس والا اس کی دکان کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دوسرے شخص کو اس کی کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ سیٹھ کے ہاں سے میں سیدھا چپڑاسی نذیر کے گھر پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپڑاسی نذیر کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ میری جیب میں پڑے تھے۔ اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا حسین چہرہ زرد ہو گیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دن دناتا ہوا اندر گھس گیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی وہ ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کا سورج شام کی چادر میں منہ چھپا چکا تھا۔ رات سر پر کھڑی تھی۔ اس رات کی صبح مفرور ملزم کو ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ نہایت ضروری تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ترس کھانے کے بجائے اسے کچھ اور خوف زدہ کیا۔ دیکھ لڑکی، اگر اپنی اور اپنی ماں کی عزت چاہتی ہے تو ولایت کے بارے میں سب کچھ بتا دے، ورنہ ایسا حشر ہوگا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک لمحے میں لڑکی کے ہونٹ مرجھا گئے۔ وہ سخت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس والوں پر اوپر سے سختی ہوتی ہے تو وہ آگے سختی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ شکوک کے ڈھیر سے حقائق کے تن کے چننا کوئی سہل کام نہیں۔ آدمی بری طرح جھنجھلا جاتا ہے، اور پھر جب افسران کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بڑے بڑے ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسر بھی چنگیز خان بن جاتے ہیں۔ جو درگت اس وقت ہماری بن رہی تھی، اگر کوئی دوسرا پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی افراد کی چترول کر چکا ہوتا۔ میں بہت تحمل سے کام لے رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دیکھ لڑکی، تیرے خلاف بہت سی گواہیاں ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ولایت کے ٹھکانے کا تجھے علم ہے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تپائی پر ہاتھ مار کر گر جا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے، سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دے گا۔ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں گر جا۔ یہ قانونی معاملہ ہے، ہم تیری پوری مدد کریں گے، آخر تک تیرے ساتھ چلیں گے۔ کون ہے جس کا تجھے ڈر ہے؟ وہ لڑکی ہکلا کر رہ گئی۔ شوہر سے ڈرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں بیرونی دروازہ کھلا اور سائیکل کا اگلا پہیا نظر آیا۔ کوئی غصیلے لہجے میں بولا، یہ سائیکل پکڑ ذرا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کہاں مر گئی حرام خور، سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا اور اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل لے جا اندر۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں صبح والا چپڑاسی کندھے پر جلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت برسنے لگی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں پر کچھ عورتیں اور بچے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، کتنی تنخواہ ہے اوے تیری؟ جی وہ 125 روپیہ۔ پھر سمگلنگ وغیرہ کرتا ہے تو؟ میں نے اس کے مکان پر نظریں دوڑائیں۔ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فکرہ اس کے منہ میں تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنے سائیکل پر گرا۔ میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ اچانک وہ تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ یہ نوکدار چھری کوئی 8 انچ لمبی تھی۔ مجھے اس سے اس اقدام کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میرے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غسیلہ ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کر دیا۔
چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا چوک جاتا تو وار کارگر ہو گیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے، دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا تھا، لیکن اس دفعہ میری نگاہیں چھری پر مرکوز تھیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے وار بچایا اور نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات جمانی چاہی، لیکن اس دوران میں نے اس کا بازو مروڑ دیا اور وہ کرا بھر کر گھوم گیا۔ چھری ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراہتا ہوا ایک کرسی پر جا گرا۔ سب انسپکٹر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ 1 منٹ کے اندر نذیر عرف نجے کی ساری اکڑ فوں ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس کی بیوی کے سر سے خوف کا بھوت بہت حد تک اتر گیا ہوگا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ لڑکی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے بغیر کسی خوف کے بتا دے۔ لڑکی نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، انسپکٹر صاحب، مجھے اور میری ماں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ذاتی طور پر ہر طرح اس کی مدد کروں گا۔ وہ ایک دم جیسے پگھل گئی۔ آنسوؤں کی شفاف لڑیاں اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلیں۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو وہ کچھ دیر پہلے بہا رہی تھی۔ یہ تو خوف سے ٹھٹھرا ہوا وہ پانی تھا جو آج سورج کی تمازت پا کر جھرنوں کی طرح بہہ نکلا تھا۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، انسپکٹر صاحب، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے، مجھے بری طرح لوٹا گیا ہے۔ اتنا ظلم کسی پتھر پر بھی کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، لیکن میں نے یہ ظلم اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج سے کوئی 9 مہینے پہلے کی بات ہے، میں مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسکول کے ایک ملازم نے عداوت کی وجہ سے میری کئی ماہ کی تنخواہ رکوا رکھی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے گمپت لال اچاریہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں، یہ وہی گمپت ہے جو سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہے اور 2 سال پہلے الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، ذہن مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ لڑکی نے سلسلہ کلام جوڑا، میں اس شخص سے ملی، یہ بڑی مروت سے پیش آیا اور کام کروانے کا وعدہ کیا۔ میں وقفے وقفے سے اس کے پاس آتی جاتی رہی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ یہ شخص نیتا کے روپ میں ڈاکو ہے، انسان کے بھیس میں شیطان ہے۔ انسپکٹر صاحب، اس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح پھنسایا کہ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں اس کے ہاتھ آسانی سے اپنی عزت نہیں گنواؤں گی تو اس نے پینترا بدلا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، زلیخا، میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر انکار میں جواب دے دیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے مشہور و معروف اور امیر کبیر شخص کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکوں گی۔ وہ سخت برہم ہوا اور بولا، تو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میرا شوہر نذیر گمپت لال کی چل میں بھرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی مذاق کیا تھا اور میں نے گمپت لال کے سامنے اسے تھپڑ مارے تھے۔ گمپت لال نے کچھ روز بعد نذیر سے کہا کہ وہ میری ماں سے رشتہ مانگے۔ ایک نائن نذیر کے لیے میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی تو ماں نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس گمپت لال کی شرارت ہے۔ روز آتے جاتے نذیر مجھے تنگ کرتا تھا اور یہ سب گمپت لال کی شے پر ہو رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر انہوں نے پھر رشتہ مانگا۔ میری ماں نے پھر انکار کیا اور اس سے اگلے روز میرے چھوٹے بھائی کو، جو اسکول کے ہاسٹل میں رہتا ہے، کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ہم نے گمپت لال کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہی، لیکن کسی نے رپورٹ درج نہیں کی۔ الٹا ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ اتنے بڑے آدمی کے خلاف رپورٹ درج کرا کے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ گمپت لال کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، اسی رات ہمیں ایک رکا ملا جس میں مجھے لکھا گیا تھا کہ تمہارا بھائی واپس ہاسٹل پہنچ گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ جب وہ غائب ہوگا تو ہسپتال کے مردہ خانے سے ملے گا۔ اس رات میں اور میری ماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں اور پھر نذیر سے میری شادی ہو گئی۔ لڑکی نے آخری الفاظ ادا کیے اور منہ پھیر کر پشیمانی کے آنسو بہانے لگی۔ میں اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی کرب کی آنچ نہایت تیز تھی۔ جابر ہاتھوں نے اسے ایک شخص کی سیج پر بٹھا دیا تھا جو کسی طرح سے اس کے لائق نہیں تھا۔
اسکول میں جیسے ملازم اس کے لیے چائے لاتے تھے، وہ ایسے ملازم کے پاؤں دبانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ بہت بڑی ذلت تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ حوا کی مجبور بیٹی کا دکھ سن کر میں لرز گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، کبھی میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے تو نذیر اس کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ کچھ روز پہلے اس نے شیشے کا گلاس مار کر میری ماں کا ماتھا زخمی کر دیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اس سے احتجاج کیا۔ وہ سخت آگ بگولا ہو گیا۔ اس روز گنپت لال نے میری ماں کو اپنے گھر بلایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر تیری بیٹی نے شوہر کی عزت نہ کی تو تم سب کا انجام برا ہوگا۔ کہنے لگا، تیری بیٹی تو ایک کلفی والے سے شادی کرنے لگی تھی، چپڑاسی کلفی والے سے تو اچھا ہے۔ روانی میں زلیخا خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ ہاں، یہ ولایت کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ زلیخا بولی، انسپکٹر صاحب، میں نادان بچی نہیں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی بھی ہوں، برا بھلا سمجھتی ہوں۔ ولایت سے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گنپت لال اچاریہ سے بہتر انسان ہے، اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں یہ احسان تا حیات فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں انسپکٹر صاحب کہ اس پر چوری کا جو مقدمہ بنا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ سب گنپت لال اور اس کے آدمیوں کی سازش ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سیٹھ عزیز اور گنپت لال گہرے دوست ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ تھا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ آخر کے 10-15 منٹ میں نے لڑکی کو کریدنے کی بہت کوشش کی کہ وہ ولایت علی کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن لگتا تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ بہرحال وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کی زندگی بچائی جائے۔ دیکھا جائے تو لڑکی نے مجھ پر اعتماد کر کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے چادر کا پلو جھاڑ کر اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کی مصیبتوں کا دور گزر چکا ہے، اب جو دن آئے گا پہلے سے اچھا ہوگا۔ نذیر عرف نجے کو گرفتار کر کے میں نے ایک کانسٹیبل کو لڑکی کی حفاظت پر چھوڑا اور ایک دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ لڑکے کے ہاسٹل پہنچے اور نگران سے اجازت لے کر اسے یہاں بہن کے پاس لے آئے۔ اگر سکول کی انتظامیہ کوئی رکاوٹ ڈالے تو ڈائریکٹ ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد میں نے ملزم نجے کو جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچا تو بہت سے اہلکاروں کو بیرونی گیٹ پر کھڑے دیکھا۔ چہروں پر پریشانی منڈلا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور گڑبڑ ہوئی ہے۔ جیپ رکی ہی تھی کہ ایک کانسٹیبل آیا اور بغیر سلوٹ کے گلوگیر لہجے میں بولا، بلراج صاحب کو گولی لگ گئی ہے، کسی نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچکا سا رہ گیا۔ کانسٹیبل نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ پھر حواس بجا کر کے میں نے کانسٹیبل کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا اور ملزم نجے کو 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے موقع واردات کی طرف چل دیا۔ راستے میں کانسٹیبل نے بتایا کہ بلراج صاحب کی لاش ایک بوری میں بند دریا کے کنارے سے ملی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ لاش کو دریا برد کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے کنارے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ لاش وہیں موجود تھی۔ پولیس اہلکار ضروری کارروائی کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے لاش دیکھی اور یقین نہیں آیا کہ چند گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ کاش میں اس وقت اسے جانے سے روک لیتا۔ وہ کنارے کی ریت پر چت لیٹا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن کے پچھلے حصے تک چلی گئی تھی۔ جسم پر ورم موجود تھی اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں اور مقتول کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں اس کی لاش دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں اس سے آخری ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اتنی مصروفیت رہی تھی کہ مجھے سوچنے کا بالکل موقع نہیں ملا تھا۔ بلراج چند گھنٹے پہلے تھانے سے بڑے اعتماد کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے جو اسے سیدھی مفرور ملزم کے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملزم کے متعلق جانتا ہو یا پھر اس نے ملزم کو فرار کرایا ہو۔ ذہن تیزی سے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے کیس میرے پاس منتقل ہونے سے بلراج کی سبکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا میں نے ملزم کو لاک اپ کے بجائے علیحدہ کوٹھڑی میں سلایا ہے اور وہاں سے بآسانی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ملزم کے غائب ہونے میں میری سخت بدنامی تھی، کیونکہ میں نے ہی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا۔
ذہن پکار اٹھا، یقیناً یہی بات ہے، ورنہ خود ملزم تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ دیوار توڑ کر فرار ہو جاتا۔ بلراج نے اسے سازش کے تحت فرار کرایا تھا، لیکن پھر حالات غیر متوقع طور پر دوسرا رنگ اختیار کر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ملزم پولیس تشدد سے ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس نے اس کے فرار کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں مجھ سے زیادہ بلراج قصوروار ٹھہرتا تھا، کیونکہ ملزم پر تشدد اسی نے کیا تھا۔ میں دریا کے کنارے سب سے الگ ریت پر ٹہل رہا تھا اور ذہن جیسے گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ واقعات خود بخود ایک دوسرے سے پیوست ہو رہے تھے۔